اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ تزکیہ، ماہ مغفرت، ماہ دعا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ہر ساعت ہمارے لیے اہم ہے، اور جس مہینے میں یہ واحد مہینہ ہے خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں کہ جس میں انسان کا سونا اور انسان کا سانس لینا بھی عبادت الہی شمار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مہینہ انسان اور رب کے، اپنے پروردگار کے مابین جو ربط ہے، جو رشتہ ہے، اس کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں دعا کی قبولیت، دعا کے لحاظ سے بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہر وقت یہ مہینہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی اہم مہینہ ہے۔ خصوصاً روایات میں ہے کہ انسان افطاری کے وقت جو کچھ دعا کرتے ہیں وہ دعا یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر یہ بات ہر مومن کے ذہن میں بھی آ جاتی ہے، سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے ماہ رمضان ہے، دیگر ایام ہے، مختلف مناسبات ہے، دعائیں ہمیشہ ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم آج روایات اور احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرنے چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو روایات میں مختلف وجوہات بیان ہوئی ہیں کہ انسان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم ان تمام وجوہات کی طرف اس مختصر پیغام میں نہیں جانا چاہتے، صرف ان وجوہات میں سے ایک وجہ کی جانب آپ احباب کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں، اولاً یہ عرض کروں کہ وہ وجوہات، وہ غلطیاں خود ہماری غلطیاں ہیں، اس ذات کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، وہ کمی ہماری جانب سے ہے۔ اب روایات میں بہت ساری وجوہات بیان ہوئے، مثلاً عدم معرفت، یعنی جس خالق کے سامنے ہم دعا کر رہے ہیں اس کی معرفت نہیں ہے، اس کی شناخت نہیں ہے۔ دوسری وجہ بیان ہوئی بے توجہی، غفلت، یعنی آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس انداز میں آپ دعا کر رہے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ عربی میں خصوصاً دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی توجہ کہیں اور ہے، لیکن ہم ان وجوہات کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو بہت زیادہ آج کل کے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے حرام کمائی۔ انسان کے جسم میں اگر حرام کا لقمہ پہنچ جائے تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ روایات میں احباب کی خدمت میں رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یستجاب دعاءہ فلیطیب مطعمہ ومکسبہ، کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی دعائیں استجابت کے درجے پر پہنچ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مطعم اور مکسب، یعنی اپنے کسب اور اپنے طعام کو پاکیزہ رکھے، اپنے کمائی کو پاکیزہ رکھیں، اگر انسان چاہتا ہے دعائیں قبول ہو جائیں۔ مومنین، یہ حرام کمائی انسان کے جسم میں اگر پہنچ جائے تو یہ انسان کو کس حد تک ذلیل کرتا ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک شاہد بیان کرنا چاہوں گا کہ کربلا میں جب میرے آقا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ خطبہ ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے، ادھر سے جو شام کے جو لشکر ہے وہ شور مچا رہے تھے، آپ کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو امام نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ میری بات نہیں سن رہے ہو؟ پھر خود ایک وجہ بیان کی کہ تم کیسے میری بات سن سکتے ہو، فقط وملعت بطونکم من الحرام، جبکہ تمہارے جو پیٹ ہے وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حرام کی کمائی کا اثر، حرام کی جو لقمہ ہے انسان کے اندر جب پہنچ جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ امام وقت کی باتوں کا بھی اس انسان پر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے یعنی آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ، میں نے کہا، یہ پہلو ہے کہ حرام کمائی ہمارے اگر کمائی میں، ہمارے کسب میں شامل ہو جائے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب میں آخر میں خلاصتاً بیان کرنا چاہوں گا کہ حرام کمائی سے مراد، اب آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ بالفرض رشوت لیتے ہیں یا کسی مومن کا مال ہڑپ کرتے ہیں، کسی کے ملکیت پر قبضہ کرتے ہیں، تو یہ حرام کے اتم مصادیق میں سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ جو ہمارے معاشرے میں لاگو ہے، خصوصاً میں یعنی مخاطب ہوں ان احباب سے جو مختلف مقامات پر جاب کرتے ہیں، ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں،
اگر آپ اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہے ہیں صحیح طریقے سے، آپ سکون سے بیٹھ کر آپ بغیر کام کے تنخواہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی حرام کمائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی پر ظلم کر کے، کسی پر زیادتی کر کے جو آپ مال لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام کی زمرے میں آتے ہیں۔ خصوصاً آج کل کے معاشرے میں اگر آپ مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو ناپ تول میں جو کمی کا سلسلہ ہے، قیمتوں کے بڑھانے کا جو سلسلہ ہے بہت زیادہ، تو یہ سارے حرام کمائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ چیزیں جب ہمارے کسب میں شامل ہو جائیں تو یقیناً ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کرتے ہیں خداوند متعال اس ماہ مبارک کے برکتوں کے ساعات میں، دعاؤں کے ساعات میں، کہ خدا ہمارے مطعم اور مکسب کو، ہمارے کسب کو خدا پاک و پاکیزہ اور حلال کسب کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم۔